اللہ 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 اللہ۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم عبادت کریں اور صحیح طریقے پہ عبادت کریں۔ ایک اہم مسئلہ، ایک مسئلہ اور اہم مسئلہ تکبیر تحریمہ کے تعلق سے۔ ہم جو تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ نماز شروع کرنے کے لیے جو پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے نا، ہاتھ باندھتے نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ حرام کرنے والی چیز ہے۔ اب تک جو چیزیں جائز تھی، حلال تھی، تکبیر باندھنے کے بعد وہ چیزیں حرام ہو گئی۔ کھانا پینا تکبیر باندھنے سے پہلے جائز تھا، حلال تھا نا، تکبیر باندھنے کے بعد نماز میں داخل ہو گئے، اب کھا سکتے کیا؟ نہیں کھا سکتے۔ پی سکتے؟ نہیں پی سکتے۔ کسی سے بات چیت کر سکتے؟ بات چیت نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ چیزیں حلال تھی، لیکن اب کیا کر دی گئی؟ اس کو حرام کر دیا گیا۔ یہ تکبیر تحریمہ بہت اہم ہے نماز میں۔ اس کے بعد کی جو تکبیریں ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے آپ تکبیر کہتے ہیں، سجدے میں جاتے ہوئے آپ تکبیر کہتے ہیں، اٹھتے ہوئے آپ تکبیر کہتے ہیں، وہ اتنے درجے کی نہیں، فرض نہیں ہے، وہ سنت ہے، سنن ہے، لیکن پہلی جو تکبیر ہے یہ تکبیر فرض ہے۔ اس تکبیر کے تعلق سے بتایا گیا، اس کی فضیلت بیان کی گئی حدیث میں۔ اگر کوئی آدمی 40 دن تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تکبیر تحریمہ بولے تو اللہ، امام صاحب جب اللہ اکبر کہتے ہیں ہم بھی فوراً متصل ساتھ میں اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھیں۔ ایسا بہت مشکل ہے، نمازی ہوں گے لیکن تکبیر تحریمہ کا پانا یہ بہت مشکل ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو 40 دن تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کے لیے 2 نجات اور 2 براءت ہے۔ 2 نجاتیں کیا ہیں؟ جہنم کی آگ سے نجات ہے، خوشخبری دے دی گئی، سرٹیفکیٹ دے دی گئی، پروانہ دے دیا گیا کہ اس کے لیے کیا ہے، ایک نجات کیا ہے، ایک برات کیا ہے، جہنم کی آگ سے برات ہے، نجات ہے۔ اور دوسری برات کیا ہے؟ نفاق سے اس کو برات ہے، وہ منافق نہیں ہوگا۔ جیسے ابھی ہم بیان میں سنے نا، منافقین کا نور چھین لیا جائے گا، ان کو بھی مومنین کے ساتھ نور دیا جائے گا، اور پھر کیا کر لیا جائے گا؟ ان سے نور چھین لیا جائے گا، اور جس سے ڈر کر مومنین کہنے لگیں گے ربنا اتمم لنا نورنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 40 دن تکبیر تحریمہ کے ساتھ اگر تم نماز پڑھو گے وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا، نفاق سے اس کے لیے نجات ہے۔ اتنی اہم تکبیر ہے نا، اس میں ہم بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں، بہت غلطی کرتے ہیں، جس کی غلطی کی وجہ سے ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ امام صاحب جب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں تو ہم کو اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ پیچھے ہم مقتدی ہیں نا، کیا بولنا ضروری ہے؟ اللہ اکبر بولنا ضروری ہے۔ اگر ہم اللہ اکبر بولے بغیر ہاتھ باندھ لیں، امام صاحب اللہ اکبر بولے، ہم بھی پیچھے گئے اور ساتھ میں ہم بھی ہاتھ باندھ لیے، الفاظ کو ہم نے ادا نہیں کیا، اس کی نماز بیکار، فاسد، نماز ہی نہیں ہوئی۔ بعض مقام پر یہ مسئلہ میں بیان کیا تو مسئلے کے بعد بہت سے احباب آ کر کہنے لگے حضرت ہمارے تو سالوں کی نماز چلی گئی، اس لیے کہ ہم نے سالوں نماز پڑھی ہے، اور اکثر ہم نے ایسا کیا کہ نہ امام صاحب، ہم سمجھتے ہیں کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، امام کا رکوع کہنا ہمارے لیے، سب ساری چیزیں امام کی تسبیح ہے، ان کی قرات ہے، یہ ہمارے لیے بھی وہی ہے، لہٰذا وہ جو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں ہم بھی باندھ لیتے ہیں، ہم زبان سے ادا نہیں کرتے۔ نماز فاسد، نماز میں وہ داخل ہی نہیں ہوا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ نماز میں وہ، ارے بولو بھائی، نماز میں وہ داخل ہی نہیں ہوا۔ نماز میں داخل نہیں ہوا تو نماز ہوں گی کیا؟ زندگی بھر نماز پڑھاتی بھی نماز نہیں ہوئی، اس کے نماز ضروری ہے، وہ نماز کا پڑھنا، قضا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے بہت اہم اور ضروری ہے کہ اپنی نماز کو صحیح کیا جائے، زبان سے بھی ادا کرنا ضروری ہے، دل میں کہنا کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے تکبیر تحریمہ دل میں کہنا کافی نہیں ہے، اس کے لیے ضروری ہے جب امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں پہلی تکبیر، تو ضروری ہے پیچھے رہنے والوں کے لیے وہ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ اور پھر تکبیر تحریمہ اور نیت، ان دونوں کا متصل ہونا ضروری ہے۔ ہم نیت کر لیے ہم کو جمعہ کی نماز پڑھنی ہے، فرض نماز پڑھنی ہے 2 رکعت، اور امام کے پیچھے قبلہ رخ ہو کے ہم نے نیت کر لی، اس کے بعد تکبیر تحریمہ متصل فوری طور پر آپ کو باندھنا ہے۔
اگر نہیں درمیان میں نماز سے خارج جو چیزیں ہیں اس میں مشغول ہو گیا، کھانے میں لگ گیا، نیت کیا، کھانے میں لگ گیا، پینے میں لگ گیا، یا پیچھے کھڑے بازو آدمی سے بات چیت کر رہا، ایسا ہوتا نا زیادہ، کھانا پینا تو مشکل ہے مسجد میں بیٹھ کر، لیکن بازو بات کرتے ہیں، ہم نیت کیے، بات چیت کیے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر ہاتھ باندھے، نہیں، کیا نہیں ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی بھائی۔ آپ کی نیت کا آپ کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ متصل ہونا ضروری ہے۔ دو باتیں ہو گئی، تکبیر تحریمہ کہنا ضروری ہے ایک، اور دوسرا تکبیر تحریمہ کا نیت کے ساتھ متصل ہونا ضروری ہے، اور تیسرا نیت کے بعد آپ تکبیر تحریمہ باندھیں گے، تکبیر کہیں گے اور ہاتھ باندھیں گے۔ کب؟ پہلے نیت کرنا، میں نماز پڑھتا ہوں بول کے نیت کرنا، نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہنا، پہلے اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیا، اس کے بعد دل میں نیت کرتا میں ظہر کی یا جمعہ کی نماز پڑھتا ہوں، اکثر ہوتا نا ایسا نیت کیا بولے تو یہ بھی اس کی نماز نہیں ہوئی، سمجھے؟ بیکار کھڑا ہے وہ پیچھے، مطلب اس کی نماز نہیں ہو رہی ہے اس. یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں تکبیر تحریمہ کی فضیلت ہے، اور ساتھ میں یہ چیزیں اہم ہیں جس کی غلطی زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ عموماً کی جاتی ہے، لہٰذا اس غلطی سے بچا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحیح عمل کرنے کی اور صحیح طور پہ ہمیں عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.